عوامی نیشنل پارٹی کی طرف تھا، پھر آپ نے اپنی پارٹی بنائی اور ابھی آپ نے اپنی پارٹی مسلم لیگ نون میں ضم کر دی، تو کیا نظریے سے متاثر ہو کر آپ نے اپنی پارٹی ضم کر دی یا کوئی دوسرے معاملات ہیں؟ دوسرا سوال میرا منسٹر صاحب سے ہے کہ آپ نے کلین سویپ کی بات کی، تو کس بنیاد پر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کرے گی؟ وہاں پہ حالات دہشت گردی کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں اور وفاق میں بھی مطلب حکومت آپ کی ہے، مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے، تو کلین سویپ کس طرح کرے گی؟ اچھا، سب سے پہلے آپ نے جو بات کی نا کہ آپ کی نظریہ میں کیا، ہمارے ویژن اور نظریہ یہی تھا کہ جب تک ہم ملک کو معاشی طور پر ٹھیک نہیں کرتے تو اس وقت تک نہ بے روزگاری ختم ہو سکتا ہے، نہ مہنگائی ختم ہو سکتا ہے، اور نہ ہماری محتاجی ختم ہو سکتا ہے ورلڈ بینک اور IMF سے۔ یہ ہمارا ویژن تھا اور یہی ویژن پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ اسی لیے باقی چیزیں جو ہے وہ خود بخود ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا جاتا ہے، مگر امپورٹنٹ اور اہم چیز جو ہے وہ معاشی اکنامکلی ملک کو مضبوط ہونا ہے، اور وہ مضبوط ہونے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہے، ہم نے اتفاق کرنا ہے، تو ہم اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوا۔ دوسرا آپ نے سوال کیا منسٹر صاحب سے، ہاں، کہ یہ جو دہشت گردی، دیکھو یہ 40 سال پراکسی وار چلا ہے اس بیڑ کے اوپر۔ اگر آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آئین تکمیل پاکستان کیا، پاکستان مسلم لیگ نون نے، تو وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی 50 سال میں اب اور نہیں ختم کر سکتا تھا اگر یہ آئین وہاں ایکسٹینڈ نہ ہوتا۔ ابھی الحمدللہ دیکھو بے نظیر مری لیاقت باغ میں محترمہ وزیر اعظم دو دفعہ وہ وزیر اعظم رہی تھی، صرف اتنا کہا گیا کہ بیت اللہ مسعود نے بندے بھیجے تھے، اب بھی ہم نے وہ بیت اللہ مسعود والا علاقہ ختم کر دیا۔ وہی قانون وہاں بھی ہوگا جو اسلام آباد اور لاہور اور کراچی میں ہے، وہ وانا میں بھی ہوگا، وہ لندن میں بھی ہوگا، وہ خیبر میں بھی ہوگا، اور وہ باجوڑ میں بھی ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ میں آپ نے آپ کسی باؤ سے تو نہیں آئے؟ یار یہ آپ کے سارے جو پلان یہ نامناسب جو شاہ جی گل صاحب نے باتیں کی، بہت مدلل باتیں کی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اتنے سینئر لوگ ہیں، صحافی، اس نے ہر ایک چیز بتا دی کہ نواز شریف نے کیا دیا پاکستان کو اور مسلم لیگ نے کیا دیا اور کیوں ہمارا، اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ مضبوط کر کے اس ملک کے لیے کام کرے، اس سے کام لے لے۔ اس میں اور کوئی بات ہو ہی نہیں تھی، سمپل بات ہے، سمپل میتھمیٹکس ہے، اس نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جی 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 یہ جو آپ نے بات کی، دیکھیں جو عدم اعتماد کے بعد حکومت آئی ہے، ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے معاشی طور پہ۔ IMF کے پروگرام کے وہ قسط نہ ملنے کے باوجود ایک بہترین بجٹ پیش کیا گیا، متوازن بجٹ پیش کیا گیا، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ پریس کانفرنس میں امیر خان صاحب نے اور شاہ افریدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سبسڈائز آٹا اور یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں ان کو پیچھے لانا، اور یہ جو قیمتیں ہیں ان کو پیچھے لانا، یہ 3-4 سال کی جو پچھلی حکومت ہے کو امید کی کرن ہی نہیں تھی۔ جو آپ نے کلین سویپ کی بات کی ہے، 9 سال سے خیبر پختونخوا کی جو ایک جماعت مسلط تھی، اس کی بیڈ گورننس، اس کی کرپشن اور ادارے جو اس نے تباہ کیے ہیں، آج خیبر پختونخوا کے عوام کی امید جو ہے صرف مسلم لیگ کی ہے۔ اور یہ ابھی اس 9-10 ماہ کے عرصے میں جب سیلاب کی ایک بہت بڑی آزمائش ہمارے صوبے پہ بھی آئی، سندھ اور بلوچستان میں، مشکل حالات کے باوجود جس طرح موجودہ حکومت نے، اتحادی حکومت نے ان کرائسس کو فیس کیا اور عوام کو ریلیف دی، ایک امید کی کرن نظر آئی ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے خیبر پختونخوا کو امن دیا، پاکستان کو امن دیا۔ اب دوبارہ پچھلی جو حکومت کی ناقص پالیسیاں تھی جس کی وجہ سے دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی تھی، وہ بھی امید صرف مسلم لیگ پہ ہے، عوام کو مسلم لیگ کی قیادت پہ ہے۔ تو معاشی طور پہ امن تب آئے گا، عوام کو ریلیف تب ملے گا جب معاشی طور پہ مستحکم ہوگا، جب امن ہوگا۔ تو وہ امید صرف اور صرف مسلم لیگ کی قیادت سے ہے۔ اور اب خیبر پختونخوا کے اندر عوام نے اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے مسلم لیگ پر، تو اسی لیے میں کہتا ہوں۔ ہاں جی جی اشتیاق آپ بتائیں۔ آپ ماشاءاللہ پارٹی کے لیے بڑا کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، جی ہوتا ہے، پوری جماعت کو آپ نے اپنی پارٹی میں ضم کر لیا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے صوبے میں مسلم لیگ نون نظریاتی کے نام سے بھی ایک پارٹی کام کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون نظریاتی جس نے 2-3 پروگرام بھی کیے ہیں، ان کو آپ مسلم لیگ کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اور اس میں جو کچھ سرکردہ لوگ بھی ہیں، کیا ان لوگوں کو آئندہ آپ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ بات آپ نے کر دی تو آپ نے وہی
प्रोग्राम आपने देखे भी, मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। उस दिन हमने कन्वेंशन किया और या इस्लामाबाद में किया, इसलिए क्या कि इस्लामाबाद में भी ये लोग देख ले। तो हमारे 36 अजला है माशाल्लाह, उसकी तमाम सदूर, जनरल सेक्रेटरी, हमारी कैबिनेट, हमारे टिकट होल्डर सारे उसमें मौजूद थे। अगर आप, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप एबटाबाद की करते तो एबटाबाद में भी हमारे जितने टिकट होल्डर थे, इंक्लूडिंग वही गलियात तक, वो सारे लोग उसमें शामिल थे और आगे वो सारे लोग जानते भी थे। अगर आप आते और उनको देख लेते, सच इस तरह कोई बात नहीं। बाद लोगों की अपनी बात, उसकी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, उसका अपना सोच है। और मैं कहता हूँ कि मैंने वो बात बिल्कुल कैटेगरिकली कर दी कि हमको नवाज शरीफ साहब से बेहतर कोई नहीं जानता है कि हमारी क्या रोल रही, क्या कारकर्दगी रही, और हर एक वो जानता है। वो इस तरह बंदा है, मैंने अभी उसको नज़दीक से देखा, उसको हर एक चीज़, हर एक लम्हा याद है। तो मैं लोगों के बारे अगर चंद है तो ये बात नहीं करना चाहता हूँ कि इन क्राइसिस में क्या रोल रहा, वही जो पार्टी पर मुश्किल रही उसमें क्या रोल रहा। अगर नवाज शरीफ साहब पर मुश्किल रही 2018 में, जो बंदे पार्टी का टिकट ही नहीं लेते उसको वापस करे पेंगे, शेर की निशान पर इंतखाब ही न लड़े और आप टिकट दे दे उसको पेंगे, तो उसको फिर पार्टी के साथ मैं इसमें आके जान नहीं चाहता हूँ क्या वास्ता और क्या बात बनती है। जो पार्टी है ओरिजिनल, जो नवाज शरीफ के साथी है, जो पी मिलन के साथ खड़े, वो हमारे साथ ही खड़े, हम उसको आगे लेके जा रहा है। अल्लाह ताला का एहसान है, उसमें इस तरह कोई बात नहीं, तो कोई दूसरी बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर सबसे मुनज़्ज़म पार्टी है तो वो भी KPK में, KPK मुस्लिम लीग इंशाअल्लाह ताला। जावेद, आप आखिरी बात करें। जावेद सर, जावेद हुसैन दुनिया टीवी से। जी जी सर, इसी जगह पर, इसी कुर्सी पे बैठ के ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई जो कि बिल्कुल काउंसलर लेवल की थी और वो तमाम मीडिया ने लाइव बराह रास्त दिखाई, लेकिन आज इतनी बड़ी लीडरशिप बैठी हुई है, ब्लैकआउट है हर तरफ, क्या वजह है? इसका तो मुझे आगे हमें नहीं है पता। जनरल सेक्रेटरी साहब बता सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब बता सकते हैं। कैमरे के पीछे खड़े हैं। कि आपको मैंने एक सवाल किया था, हाँ जी। तो आप किसी गाँव में आए हैं या मोहब्बत में आए हैं? दबाव में अगर दबाव में आता तो फिर शायद मैं 2019 दबाव में आता, जब मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता। फेडरल में भी PTI की हुकूमत थी और सूबे में भी PTI की हुकूमत थी। अगर मैं अपने ऊँटों को बेचता, जिंदाबाद, उसके साथ जाता, उनका हुकूमत था और मरकज में भी उनका हुकूमत था। मैं इंशाअल्लाह ताला साबित कर दिया। मैं सब नहीं हूँ, आपको जवाब मिल गया। जैसा कि कोई सोचे या कहे, वो गलत कहता होगा, वो तुमत लगाता होगा। हम किसी के कहने पर नहीं आए, हम सिर्फ मुल्क और पाकिस्तानी कौम के लिए आए कि इसको इस मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारी जो मियां नवाज शरीफ साहब है, जो सदर साहब है मियां शहबाज शरीफ साहब, इस मुल्क को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर इस मुल्क को निकालेंगे।